اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك بالتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عالم میں ہمیں ایسے حالات میں رکھا ہے کہ حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو نظر آ رہا ہے، جو سامنے ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم سے مطالبہ ہے ایمان بالغیب کا۔ ایمانیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیب میں نظر نہیں آتی ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، نہ دیکھ سکتے ان آنکھوں سے۔ فرشتوں پر جو غیبی نظام ہے خدا کا، ایک تو ظاہری نظام ہے جو نظر آ رہا ہے دنیا کا، اور ایک اس کے پیچھے جو طاقت ہے فرشتوں کی، اس پر ایمان لاؤ۔ وہ کتب ہی، اللہ کی کتابوں پر جو ہمارے سامنے اگرچہ اوراق میں لکھی ہوئی کاغذ میں ہے، لیکن وہی سے اتری تھی، وہ منظر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وہ رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی نبی موجود نہیں ہے۔ آخرت کے دن پر، آج کا دن سامنے ہے، آج کا نفع نقصان، کیا چیز کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، کیا کریں گے تو نقصان ہوگا، وہ تو سامنے ہے آج کا دن، لیکن آخرت کا دن، اس پر ایمان۔ تو جو حقائق ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ انسان حقیقت کو ان آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا، یہاں تک خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے اندر ایک چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے جس کو اللہ نے چھپا دیا میرے نگاہوں سے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ میرے ہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ جس طرح ٹوپی، یہ پین، یہ موبائل، یہ چشمہ، یہ میں ہوں، میں نہیں ہوں، یہ میرے ہیں۔ اس طرح یہ ہاتھ پاؤں میرے ہیں۔ تو میرے اندر چھپی ایک حقیقت جو روح ہے جس کا نام، اس کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عالم نے ہم کو رکھا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ مطالبہ ہم سے ہے کہ اس پر نہیں، بلکہ جو اندیکھ ہے، ایمان بالغیب، جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان لاؤ۔ پھر انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہیں، باپ اور بیٹے کا مزاج الگ ہے، اور اگر مزاج ایک بھی ہو تو عمر کے اعتبار سے، بڑھاپا اور جوانی کے اعتبار سے مزاج میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب ایسے انسانوں کو جو مختلف طبیعتوں کے ہیں، مختلف مزاجوں کے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جڑ کر چلیں، محبت کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور دین وہ چیز ہے جو ان کے اندر میں جوڑ پیدا کرتی ہے، احترام اور محبتیں پیدا کرتی ہے۔ اگر دین نہ ہو تو پھر ہر انسان اپنی انانیت پر، اپنی بڑائی پر چلے گا۔ دنیا میں جتنا بڑا انسان بن سکتا تھا اللہ نے بنایا اسے، پہاڑوں کو اس کے سامنے پست کر دیا، فرشتوں کا مقام اس کے سامنے چھوٹا کر دیا، دنیا کی ساری چیزیں فرشتوں کو اس کے سامنے پہلے دن جھکا دیا کہ ہم نے بہت بڑا تمہیں بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اب تمہاری کامیابی ہے، تم تواضع پیدا کرو، چھوٹا بننے کی کوشش کرو، چھوٹا بن کر دنیا میں آؤ۔ دیکھیے دنیا میں ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے بڑا انسان، اور انسانوں میں سب سے بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام، جو خدا کے پاس سے میسج لاتے تھے، پیغام لاتے تھے ہر دور میں۔ اور پھر سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے۔ لیکن پہلا حکم جو دے رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے کملی میں لپٹے ہوئے، گھبرا کر چادر کے اندر آپ
پریشان ہو گیا جب پہلی وحی اتری ہے، پہلا تجربہ تھا، جبرائیل جیسے عظیم فرشتے نے بھیجا تھا، دبایا تھا، قم، اٹھ کھڑے ہوئیے اور اللہ سے ڈرائیے، اور رب کا فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی ہوگی تو اپنے آدمی کو چھوٹا سمجھے گا اپنے آپ کو۔ اگر اللہ کی عظمت سامنے نہ ہو تو پھر آدمی اپنے آپ کو فرعون سمجھے گا۔ اس لیے نبیوں کو جو بنیادی کام ہوتا تھا اللہ کا استحضار، اللہ ہر وقت سامنے اس کو سوچنا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سامنے رکھنا، اور یہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے والی چیز ہے، اپنی چھوٹائی پیدا کرنا، اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا کرنا۔ دیکھیے نماز میں کیا ہے؟ خلاصہ کہ اللہ اکبر، اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، تکبیر میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، نماز میں رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ، انسان سمجھے کہ میں کسی کا تابع ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی، اور بڑا ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے۔ جب چھوٹے تھے، بچے تھے، کوئی عمل نہیں لکھا جا رہا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، آخرت کی بربادی کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے کہ اب اگر تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، ہر عمل لکھا جا رہا، فرشتے مقرر ہیں۔ نماز اب فرض کی ہے، کیا فرض ہے اپنے اندر میں چھوٹائی پیدا کرنا، تواضع پیدا کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی عظمت کو بار بار دن میں 5 مرتبہ یاد دلاتی ہے۔ اور انسان کو نماز میں کیا اللہ نے اپنی ذات بتائی، اپنے آپ کو دیکھو۔ جب کھڑے ہیں نماز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں، سلام پھیر رہے ہیں تو دونوں بازو کو دیکھ رہے ہیں، سجدے میں یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جہاں تک دیکھ سکتا آدمی اپنے آپ کو، رکوع میں پیر کے یعنی لمبائی بھی دیکھ رہے ہیں، چوڑائی بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں، اور اللہ اکبر، تاکہ ہمیں اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں پیدا ہو۔ اگر نماز پڑھ رہا اور اللہ کی عظمت نہیں آ رہی تو اس کی نماز سے اسے فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کیا، بار بار اپنے آپ کو دیکھو اور پھر اللہ کی عظمت کا سوچو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور یہ سوچو کہ میں کتنا چھوٹا ہوں۔ دیکھیے اگر غور کرے انسان کہ دنیا میں ایک ناپاک نالی سے یہ پیدا ہوا، جس راستے سے دنیا میں آیا ہے ایک ناپاک نالی، اس سے دانا بہتر ہے جو زمین کے راستے سے اوپر آتا ہے۔ دنیا کو کوئی بیج گندا نہیں ہے، گیہوں کا بیج، چاول کا بیج، کوئی بیج، لیکن انسان کا بیج گندا ہے۔ منی کا قطرہ اگر لگ جائے تو ناپاک کر دو اس کپڑے کو، جسم کو۔ تو جس بیج سے آپ پیدا ہیں وہ گندے، جس راستے سے آ رہے ہیں وہ گندا، اور دنیا میں آ کر بھی پاکیزہ نہیں ہو گئے۔ بڑے کس بات کی؟ دنیا میں بھی آپ کے اندر سے جو نکل رہا وہ گندا ہے۔ خوشبودار اچھی غذائیں آپ کھاتے ہیں اور اندر جا کر وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اللہ میں اتنا گندا ہوں کہ خوشبودار کھاتا ہوں اندر بدبودار بن جاتا ہے۔ میرے اندر جو چیز نکلے، پیشاب پخا نکلے وہ گندا، خون پیپ نکلے وہ گندا، پسینہ اگر گندا نہیں تو کراہت آتی ہے، بدبو آتی ہے، بلغم نکلے، تھوک نکلے کراہت آتی ہے، ناک کا میل، کان کا میل، یعنی اب انسان کے اندر جو نکل رہا سب گندگی۔ اگر یہ میری شیروانی ہے، اسے تھوڑی سی نجاست، گندگی، پاخانہ لگ جائے، میں کسی مجلس میں جاؤں، لوگ نفرت کریں گے، منہ پھیر لیں گے۔ گندگی ایک کپڑے کو لگ جائے، لیکن میرے اندر جو گندگی ہے، معدہ کیا ہے؟ پوٹلا ہے پاخانے کا، 24 گھنٹے گندگی ساتھ میں لگی ہوئی۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا۔ لیکن سوچیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہیں؟ ہم ایک گندگی کے پوٹلے ہیں، ہر وقت ساتھ میں ہیں، لے کر پھر رہے ہیں۔ تو اب آدمی اس بات کو سوچے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں،
میں اللہ کے ایک معمولی بندہ ہوں اور اللہ کی عظمت اور بڑائی میں اندر آئے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے. اور ہلاکت کا راستہ کیا؟ بربادی کا راستہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. آج دنیا میں جھگڑے کس بات پر ہے؟ یعنی آج دنیا میں جو فساد ہے، جو تباہی ہے، وہ کس بات پر؟ بڑائی پر، کہ میں بڑا بن جاؤں. قرآن نے عجیب نفسیات بتائی ہے انسان کی، سائیکولوجی. اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان کو کہا جاتا ہے جو دنیا کے بڑے ہیں، سپر پاور ہیں، کہ زمین میں فساد اور خون ریزی مت کرو، تو کیا انما نحن مصلحون، ارے ہم تو صلح کرانے والے ہیں. یہ صلح کرا رہے ہیں کہ جھگڑے کرا رہے ہیں؟ ہاں، ساری دنیا کے تیاری کر رہے ہیں جنگوں کی، ہتھیاروں کا، کے لیے، امن کے لیے. حالانکہ امن کے لیے تیاری نہیں ہو رہی، اپنی چودراہٹ اور بڑائی قائم رکھنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں لوہار ہوتے تھے بستی میں، گاؤں میں، وہ لوہے کے اوزار بناتے تھے. کھیت میں کام کرنے والے ہل ہیں، پھاوڑے ہیں، کدال ہیں، زمین کھودنے والے، تو لوہے کے اوزار وہ بناتے تھے. گھر کی ضرورت کی چیزیں، چاقو ہے، چھری ہے، دراتی ہے، وہ فجر میں اٹھتے بیچارے اور اپنی آنکھ کو آنچ تیز کرتے تاکہ کل کا کام پورا کریں. وہی روزی روٹی تھی. انتظار میں ہوتا کوئی آئے ہتھیار دراتی بنانے کے لیے، چاقو بنانے کے لیے. پھر جب جنگیں چھڑ جاتی، دو قوموں کے درمیان میں لڑائی اگر چھڑ جاتی تو ان کے وارث یار ہو جاتے. دن رات ان کو کام ملتا. ان کے بھٹے کی آنچ کبھی مدھم اور کم نہیں ہونے پاتی، تیز. بڑا کام چل رہا ہے، بڑا آمدنی ہو رہا ہے. کیوں کہ جنگیں چھڑی ہے. اب تلواریں بن رہی ہیں، تلواروں پر نقش و نگار ہو رہے ہیں، تلواروں کو رکھنے کی چمڑے کی نیامیں بن رہی ہیں، تیر بن رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوتے. ان کا روزی تھا ہتھیار بنانا. لیکن آج کے جو ہتھیار بنانے والے ہیں، یہ آج کے جو لوہار ہیں، یہ بڑے بڑے جو دنیا میں سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ہتھیار بنانا اور دنیا میں انسانیت کو خون ریزی کرنا، انسانیت کو لڑانا. پوری دنیا کی بد امنی ان کی وجہ سے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہو گئی، اسٹالن اور رشیا کی فوجیں خوشیاں منا رہی تھی جیت کی، تو امریکی سفیر نے کہا یہ بیوقوف ہیں، خوشیاں منا رہا ہے، جنگ تو اب شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد میں ایک پلاننگ کی امریکہ نے کہ دنیا میں امن قائم نہ ہو. رشیا سے ڈرا کر کمرے میں ڈرا کر کتنے ملکوں کو ہتھیار بیچے. یہ کولڈ وار کے جو 50 سال کیسے گزرے ہیں، کتنے کروڑوں انسان مارے گئے. کیوں؟ ارشد مس جیسا عظیم سائنسدان، وہ بھی اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ توپیں بناتا تھا، پتھر پھینک کر دشمن کے بحری جہازوں کو، سمندر کے پانی کے جہازوں کو ڈبونے کے لیے. اس پر شک ہو گیا کہ شاید یہ دشمن کو بھی اپنا فن نہ بیچتا ہو، یہ ہنر نہ بیچتا ہو، قتل کر دیا اس کو. لیکن آج کے ان ارشد مس کو، آج کے ان لٹیروں کوئی قتل نہیں کر سکتا. وہ تو ملکوں کو چلا رہے ہیں. ہاں، امریکہ میں الیکشن ہو رہے، فنڈ میں سب سے زیادہ یہ دینے والے، ہتھیار بنانے والے، اور اس کے بعد میں وصول کرتے ہیں. یہ جتنے امریکی صدر ہیں، جتنے سینٹ ہے، کانگریس، سب ان کے نوکر ہیں. جتنے یورپ کے سربراہ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، یہ انہی بزنس مینوں کے جو ہتھیار بیچنا ہے سب سے زیادہ نفع کی چیز. ہاں، کوئی اخلاقیات نہیں. دونوں کو بیچ رہے ہیں، ایران کو بھی اور عراق کو بھی. ہتھیار کس نے دیے تھے؟ اسرائیل اور عربوں کو دونوں کون ہتھیار دے رہا ہے؟ یوگنڈا کے جو قبائل ہیں، 10-10 لاکھ آدمی مارے جا رہے، دونوں کو ہتھیار دے رہے ہیں. اگر آپ حریت پسند ہیں، اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، یا آپ باغی ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہر حالت میں ہتھیار ملیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں. ان کی پیٹ بھرتے رہو. تو یہ آج کے بڑے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانفرنس سے کرتے ہیں امن کی. ابھی جو دیوالیہ امریکہ میں بینکوں کا نکلا، $700 بلین، $7 ٹریلین، 7 خرب ڈالر، 7 خرب ڈالر پہلے بینکوں کو دے دیا. وہ بھی نہیں کہ بھائی
دنیا غلام بنانے میں، ان کا جال بچھانے میں